مثال نہیں، یہ زمانہ ہے انہی کا، کچھ خصال نہیں۔ نماز ہم کو ملی ہے یا رسول اللہ، نماز ہم کو ملی ہے تیری وساطت سے، نماز کیسی جس میں تیرا خیال نہیں، نماز کیسی جس میں تیرا خیال نہیں۔ حاضرین محفل، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب قرآن کو مانتے ہیں، زور سے بولے مانتے ہیں۔ ہر مسلمان کا ایمان قرآن پر ہے، ہر مسلمان قرآن عظیم کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک نقطے پہ ایمان رکھتا ہے، ہر کسی کا ایمان ہے۔ اور رب کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ رب نے کہا بے شک کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، رب نے اسی لیے پہلے ہی فرما دیا بے شک، شک مت کرنا، شبہ مت کرنا۔ رب نے کہا بے شک صلاۃ تنہی، اگر نماز پڑھو گے، رب فرما رہا ہے توجہ، اگر نماز پڑھو گے بے شک کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، اگر نماز پڑھو گے تمہارے اندر سے بے حیائیاں دور ہو جائے گی، نماز پڑھو گے تمہارے اندر سے برائیاں دور ہو جائیں گی۔ جو ہمارے اندر گناہ جان لیتے ہیں، جو ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اگر ہم نماز کے عادی بن جائیں، اگر ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، اگر ہم نماز سے محبت کرنے والے بن جائیں، خدا کی قسم یہ ہر سنی مسلمان کا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ اگر نماز پڑھنے والا بن جائے اور رب اپنی بارگاہ میں اس کی نماز کو قبول کر لے، خدا کی قسم ہر انسان یہاں بیٹھنے والا غلام غوث اعظم ہو جائے گا، غلام کریم نواز ہو جائے گا، غلام رسول ہو جائے گا، غلام انبیاء ہو جائے گا۔ نماز بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ ہم کس کا دیا کھاتے ہیں؟ رب کا دیا کھاتے ہیں۔ کون روزی دیتا ہے؟ اللہ روزی دیتا ہے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا شخص جو روزی دیتا ہو رب کے سوا؟ کوئی نہیں۔ ہے کوئی جو موت دیتا ہو رب کے سوا؟ کوئی نہیں۔ اللہ نے اسے اپنے دست قدرت میں رکھا، اپنے قبضے میں رکھا، کسی کو عطا نہیں کیا۔ ہمیں اس چیز سے ہرگز نہیں گھبرانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے گا، بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، وہ دے گا، اس نے پیدا کیا ہے، کھلائے گا۔ یہاں تک کہ لوگ اللہ کو اللہ نہیں مانتے، رب کو رب تسلیم میں نہیں کرتے، پھر بھی رب انہیں کھلا رہا ہے، پھر بھی رب انہیں چلا رہا ہے، پھر بھی انہیں رزق پہنچا رہا ہے۔ ارے جو اسے مانتے بھی نہیں اسے رزق دے رہا ہے، اور جو اسے مانتے ہیں انہیں کتنا رزق عطا کرتا ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ رب نے کہا نماز پڑھو، یہ تمہارے اندر سے برائیاں نکال دے گی، بے حیائیاں نکال دے گی، کیونکہ یہی ہے جو سب سے بڑا ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ ذکر، یہ نماز، یہ ذکر اللہ کا جو ہم کرتے ہیں نماز پڑھ کے، یہی سب سے بڑا ذکر ہے، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں۔ اور اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔
تم ہمارا ذکر بندوں میں کرو گے، ہم تمہارا ذکر فرشتوں میں کریں گے۔ اللہ ہمارا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرات، نماز انسان کو دنیاوی معاملات، دنیاوی پریشانی، آسمانی پریشانی، قبر کی پریشانی، حشر کی پریشانی، ان تمام چیزوں سے نماز مسلمان کو بچاتی ہے، حفاظت کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ پیش کر کے مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ڈاکہ زنی کرتا تھا، رہزنی کرتا تھا، چوری کرتا تھا۔ اس نے ایک گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھر میں گھسا، اور جب گھر میں گیا جو کچھ لوگ چور لوگ تھے گھر میں گھس گئے، جو سامان تھا اس کو اکٹھا کرنے لگے چوری کی نیت سے۔ اتنے میں صاحب خانہ جس کے گھر میں چور چوری کر رہے تھے، اس گھر والوں میں کوئی شخص جاگ گیا۔ جاگا تو چلانے لگا، چور چور کہنے لگا، پورا گھر جاگ گیا۔ اب چوروں کو لگا اگر ہم یہاں سے نہ بھاگے، اگر ہم یہاں سے نہ نکلے، یقیناً ہم پکڑ جائیں گے، یقیناً ہم چکر جائیں گے۔ چور چور چلانے لگے گھر والے، تو بستی والے بھی اکٹھا ہو گئے، محلے والے بھی اکٹھا ہو گئے، آس پڑوس اکٹھا ہو گئے۔ چوروں کو لگا کہ بھاگنے میں بہتری ہے، بھاگ جاؤ تو جان بچ جائے گی، سامانوں کو چھوڑو اور دیوار باندھو، نکل جاؤ۔ لوگوں نے سامان چھوڑا اور اپنی اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے۔ جیسے ہی گھر کے باہر نکلے بھاگنے لگے، کچھ لوگوں نے دیکھا چور بھاگ رہا ہے، لوگوں نے دوڑایا، دوڑاتے رہے، چور بھاگتا رہا، بھاگتا رہا، گاؤں کی گلی میں ادھر ادھر سے نکل گیا۔ بھاگتے بھاگتے اسے ایک مسجد سامنے نظر آئی، ایک مسجد سامنے نظر آئی۔ وہ جو جتنے چور بھاگ رہے تھے وہ تیزی کے ساتھ مسجد میں گھس گئے، اور مسجد میں جا کر جلدی سے جھوٹ موٹ کی نماز پڑھنے لگے، جلدی سے نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، نماز کی حالت میں ہو گئے جتنے چور تھے۔ دوڑانے والے لوگ جو پیچھے محلے والے تھے وہ آگے آ کر کے دیکھے کہ چور نکل گیا، ادھر ادھر نظر ڈالی، چور نظر نہیں آیا۔ مسجد کے قریب پہنچے، سارے لوگ اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، اب وہی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر آج چور مل جاتا، اگر آج چور مل جاتا تو کوئی کہہ رہا ہے میں تو اس کا سر پھوڑ دیتا، کوئی کہہ رہا ہے میں اس کا پیر توڑ دیتا، کوئی کہہ رہا ہے میں اسے پولیس کے حوالے کر دیتا۔ یعنی یہ ساری چیزیں، وہ گھسا ہوا چور مسجد میں سن رہا ہے، وہ نماز پڑھنے کی غرض سے نہیں گھسا تھا، اپنی جان بچانے کی غرض سے گھسا تھا، نماز کی حالت میں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے اندر ہے، ساری باتیں لوگوں کی سن رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں چور ہاتھ سے نکل گیا، اگر آج مل جاتا تو آج پکڑا جاتا تو اسے پیٹا جاتا، وہ آئندہ کے لیے چوری کرنا بند کر دیتا، ہاتھ سے نکل گیا۔ اتنے میں ایک شخص نے، بھیڑ سے بھیڑ میں ایک شخص نے کہا یا چور تو نکل گیا، ذرا مسجد میں دیکھو کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ نے ادھر سے کسی کو بھاگتے دیکھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، وہ رب کے حضور کھڑے ہیں، وہ رب کے حضور کھڑے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں کیا خبر کہ ادھر سے کون بھاگا ہوگا؟ یہ ساری باتیں چور سن رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے کون بھاگا ہوگا، انہیں کیا خبر، وہ تو نماز میں ہے، وہ تو اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، نماز پڑھ رہے، انہیں نہیں معلوم کون یہاں سے گزرا ہوگا۔ بہرکیف ساری بھیڑ واپس آ گئی، اگر آج پکڑا جاتا تو جکڑا جاتا، سب لوگ واپس ہو گئے۔ آپ چور، وہی جو جھوٹ موٹ کی نماز پڑھ رہے تھے، اب سب اکٹھا ہو کر کے بیٹھتے ہیں، نماز تھوڑی پڑھ رہے تھے، وہ نیت توڑ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا درگزر کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو کس طرح
کی مسجد میں یہاں آ کر کے جو جھوٹ موٹ کی نماز پڑھی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھی تھی، اپنی جان بچانے کے لیے پڑھی تھی کہ آج میں بچ جاؤں گا۔ خدا کی قسم سمجھ لو، اگر کسی نے جھوٹ موٹ کی نماز بھی پڑھ لی، رب تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ تو جب یہ چوروں کی حفاظت رب نے کر دی ہے، خدا کی قسم جو واقعی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیاوی عذاب سے، قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بھی حفاظت فرما لے گا۔ جہنم کے بھی عذاب سے حفاظت کرے گا، جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز پڑھی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے، نماز پڑھی جائے تو خدا کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جائے۔ میرے اسلام کے مقدس شہدادوں، یہ نماز ایسی عبادت ہے جو ہمیں ہر حال میں، دنیا میں، قبر میں، حشر میں ہماری حفاظت کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز پڑھ کر کے دیکھو، نماز پڑھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ نماز پڑھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ کو مٹا دے گا، ہمارے اندر سے برائیاں نکال دے گا۔ یہ برائیاں کیا چیز ہے؟ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، چگلی کر لیتے ہیں، ہمارے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں۔ کعبہ شریف آپ نے دیکھا ہے، کچھ لوگ جا کر کے دیکھے ہوں گے، کچھ لوگ فوٹو میں دیکھے ہوں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کعبہ شریف میں پہلے، آج کے 1500 سال پہلے، کعبہ شریف میں بت رکھے گئے تھے، بت رکھے گئے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتوں کو نکالا۔ میں یہاں سے ایک بات بتانا چاہوں گا، کعبہ کل بھی کعبہ تھا، آج بھی کعبہ ہے، قیامت تک کعبہ رہے گا۔ جب کعبے میں بت تھے تب بھی کعبہ تھا، آج کعبے میں بت نہیں ہے، آج بھی کعبہ ہے، آگے قیامت تک کعبہ رہے گا۔ اور حج ہمیشہ کعبے کا ہوتا رہا ہے، اس کے اندر بت تھے تو بھی حج ہو رہا تھا، آج نہیں ہے تو بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میں ایک بات بتانا چاہوں گا، جب انسان کے اندر برائی آ جائے، جب انسان کے اندر گناہ گھر بنا لے، تو اسے کعبے کی طرح، جیسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعبے میں بت ہے، تو حضور نے کعبہ چینج نہیں کیا، سرکار نے کعبے کو نہیں بدلا، یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر بت ہے، یہ کعبہ چھوڑ دو دوسرا کعبہ بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں کیا حضور نے۔ یہ ہمیں اور آپ کے لیے ایک نصیحت ہے، ہمیں اور آپ کے لیے یہ ایک درس ہے۔ سرکار نے درس دیا، بتایا کعبے میں بت ہیں، سرکار نے کعبے کو نہیں بدلا یا کعبے کی عید کو نہیں بدلا، سرکار نے جو کعبے میں بت تھے انہیں باہر کر دیا، جو کعبے میں بت تھے انہیں باہر کر دیا، کعبہ پھر سے کعبہ ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، جب کعبہ شریف میں اتنے بت تھے تو بھی کعبہ تھا، اور سرکار نے بت کو نکال دیا تو بھی کعبہ ہے۔ تو معلوم یہ ہو گیا، جب گناہ ہمارے اندر جنم لے لے تو ہمیں اپنے گناہ جو اندر ہے اسے نکالنا چاہیے، برائیاں نکالنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر جنم لے چکی ہے اسے نکالنا چاہیے۔ بت تو نکالنے کا طریقہ تھا، ہاتھ سے پکڑا، اٹھا کر باہر پھینک دیا اور توڑ دیا، یہ نکالنے کا طریقہ تھا، لیکن ہمارے اندر سے برائیاں، ہمارے اندر سے گناہ کیسے نکلیں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ میرے نبی نے فرمایا ہے،
تو صاف ہو جاؤ گے۔ نماز انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، وقت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ میرے پیارے، اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو گے تو میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب حضور سے محبت کرتے ہیں، سب حضور سے محبت کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی محبت کا ثبوت دیا؟ محبت کا ثبوت یہ ہے، حضور نے کہا نماز پڑھو گے میری آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے گی، اور نہیں پڑھو گے تو تکلیف ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو نمازی بنیں گے انشاءاللہ۔ حضور سے محبت کرتے ہیں تو نماز پڑھیں گے، سرکار کو تکلیف پہنچانے کا کام نہیں کریں گے، سرکار کی آنکھوں کو سکون پہنچانے کا کام کریں گے۔ جب سرکار کو سکون پہنچے گا تو سرکار کی زبان سے ہمارے لیے دعا نکلے گی، اور اگر سرکار دعا فرما دے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، نماز بہت ضروری ہے انسان کے لیے۔ حضرات، جیسا کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو گیا، ایک میں چھوٹا سا اعلان کر